بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض حسین شاہد بابا غلام قادر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ انوکھی کرامات کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روز دریا پار سے ایک بیوہ عورت روتی ہوئی آئی اور بابا جی کے قدموں پر گر کر رونے لگی۔ بابا جی نے اسے دلاسا دیا اور رونے کا سبب پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ میں بیوہ ہوں، 4 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، کل اثاثہ ہماری ایک بھینس تھی جو ہماری کفالت کا باعث بنتی تھی، وہ کل رات چوری ہو گئی ہے، اب اس کی تلاش میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ بابا حضور نے عورت کو ایک نقش عطا فرمایا کہ جاؤ بی بی، اللہ بھلی فرمائے گا۔ کوئی 1 مہینے کے بعد ایک اجنبی گھوڑ سوار عصر کے قریب بابا جی کے دروازے پر پہنچا۔ بابا جی نے اپنے خادم شارع خاں کو حکم دیا کہ یہ سید صاحب ہیں، انہیں عزت و احترام سے بٹھاؤ اور ان کی تواضع کا انتظام کرو۔ سید صاحب نے بابا جی کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاتے ہوئے عرض کیا کہ میں آپ کا نام سن کر دریا ستلج کے پار سے آیا ہوں، میری 2 گھوڑیاں جو بہت قیمتی ہیں چوری ہو گئی ہیں، بہت تلاش کیے مگر ان کا کوئی سراغ مل نہیں رہا، دعا فرما دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تمہاری گھوڑیاں بھی مل جائیں گی، پہلے تو اس بیوہ عورت جس کے یتیم بچے ہیں اس کی چوری شدہ بھینسیں تو واپس دلا دو جو اس بیچاری کی کل پونجی ہے، اور تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بھینس کہاں ہے۔ بابا جی کی بات سن کر شاہ صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، وہ سر پٹا سا گیا۔ تم اس کے حال پر رحم کرو، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے گا۔ بابا جی نے اس کو ندامت کو محسوس کرتے ہوئے جیسے اسے حوصلہ دیا۔ شاہ صاحب خاموش ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ تیسرے دن وہ عورت خوشی خوشی بابا جی کے پاس آئی اور بتایا کہ میری بھینس مجھے کل واپس مل گئی ہے، شاہ صاحب نے نہ جانے کہاں سے وہ واپس دلائی ہے۔ اچھا بھائی، اب تو بھی شاہ صاحب کے لیے دعا کر کہ اس کی گمشدہ گھوڑیاں مل جائیں۔ ایک بار غلام فرید نامی شخص جو ماڑی ہزارہ میں رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بابا جی ہماری گائے نے بچڑا دیا ہے، مگر اب نہ وہ اپنے بچڑے کو اپنے قریب آنے دیتی ہے اور نہ ہمیں دودھ دیتی ہے، بابا جی آپ کچھ دم کر کے دیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ اچھا اب تم گھر جاؤ، میں تمہارے گھر آؤں گا پھر دیکھیں گے۔ بابا جی نے ان سے فرمایا، وہ خوش گھر لوٹ گئے۔ رات عشاء تک وہ منتظر رہے مگر مایوس ہو کر جب سونے کی تیاری کرنے لگے کہ ایسے میں بابا حضور قبرستان سے آنے والے رستے پر چلتے ہوئے غلام فرید کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے کے ساتھ ہی اندر ان کے جانور بندھے تھے۔ پہلے نمبر پر ان کا بیل بندھا تھا، اس سے آگے متعلقہ گائے بندھی تھی۔ بابا جی نے بیل کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور فرید کو آواز دے کر کہا، او کاکا فرید، بیل کی رسی کھول دے۔ فرید نے کچھ حیرت سے بیل کو کھول دیا۔ بیل نے فوراً جا کر گائے کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ بڑا عجیب منظر تھا، جاؤ برتن لے کر آؤ، گائے دودھ دینے کے لیے تیار ہے۔ فرید دوڑ کر گاگر اٹھا لایا، بیل کو کھینچ کر پیچھے باندھا، گائے کے تھنوں میں دودھ اتر چکا تھا، گاگری بھر کر دودھ نکالا اور گائے کے بچڑے کو بھی گائے نے دودھ پلایا۔ لے فرید، تو کہتا تھا کہ گائے اپنے بچڑے کو بھی دودھ نہیں دیتی، وہ بیچاری تو بیل کے سہارے بھی دودھ دے رہی ہے۔ پھر وہ گائے اپنے بچڑے کے سہارے نہیں بلکہ بیل کے سہارے پر دودھ دیتی رہی، اور لوگ صبح شام حیرت سے یہ منظر دیکھ کر بابا جی کے سنوں کی کرامت کا نظارہ کرتے رہے۔ ایک دن حضرت بابا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ شارع خاں کو پاس بلایا اور حکم دیا کہ شارع، گھر جاؤ اور اپنی بہن سے کہو کہ آج نہ اچھا سا کھانا تیار کرے، تم بھی پاس رہنا، جب کھانا تیار ہو جائے تو میرے پاس لے آنا، ایک مہمان آ رہا ہے۔ شارع خان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گھر گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مہمان بھی کوئی نہیں، پھر آج یہ خلاف توقع خصوصی کھانا کس لیے تیار کروایا جا رہا ہے۔ اما حضور نے بھی شارع خان سے پوچھا، مہمان بھی کوئی نہیں آیا، پھر آج خیر تو ہے، کچھ ہونے والا تو نہیں؟ کچھ خبر نہیں اما حضور، شاعر نے لاجمی ظاہر کی۔ فوری کھانا تیار کیا گیا۔
ताज़ा रोटी, सब्जी का सालन, घी, शक्कर सभी कुछ ट्रे में सजाकर बाबा शारा कुटिया में ले आया। बाबा हजूर ने उसे देखते फरमाया कि ऐसा करो, हमारे गांव माड़ी हजारा में जो वो मस्जिद है ना पीरा वाली, उसके हुजरे में एक मेहमान बैठा हुआ है, उसे जाकर बड़े अदब से खाना पेश करो और उससे कहना कि इसे खा ले। शारा खाने का ट्रे लिए तजस्सुस में डूबा मस्जिद में पहुंचा। शाम हो रही थी। हुजरे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक दरमियाने कद का दुबला पतला शख्स अलती पलती मार कर सर झुकाए बैठा है। गले में एक लंबी चौड़ी तस्बीह थी जिसको वो दुआ मांगने के अंदाज में मुट्ठियों में पकड़कर जोर जोर से झटके देकर बाएं हाथ से ऊपर और दाएं हाथ से नीचे घुमा रहा था। साथ साथ जोर से दाएं बाएं गर्दन को झटके दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम। शारे ने अंदर पहुंचकर उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। उसने जरा सा सर उठाया, वालेकुम सलाम कहा और फिर गर्दन झुकाकर अपनी मस्ती में खो गया। शारे ने खाने का ट्रे उसके सामने रखा और पानी लेने वापस गया। फिर जब पानी का प्याला लेकर अंदर पहुंचा तो देखा कि खाना ज्यों का त्यों पड़ा है और वो अपने काम में मगन था। वो भले आदमी, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, पहले खाना खा ले फिर पढ़ते रहना। शारे खान ने उसकी तरफ उसे मुखातिब करके कहा तो उसने गर्दन उठाकर अपने सुर्ख होने वाली आंखों से देखा। बदस्तूर हाथ और गर्दन को झटके देते हुए कहा, ले जाओ, मुझे नहीं खाना। वो मियाँ, ये खाना मेरे बाबा हजूर हजरत बाबा गुलाम कादिर चिश्ती ने खसूसी आपके लिए भेजा है, इनकार न कर और उसे खा ले। शारे ने उसे तफसील बताकर कहा, मुझे रोज़ा है इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं खाना। तो उसने अपने इनकार की वजह बताते हुए कहा। शारे ने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर तीसरी बार भी उसे मुतवज्जो करके कहा कि आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, इसे खा लो, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताते रहोगे। मैंने कहा है ना कि मुझे रोज़ा है इसलिए नहीं खाना। उसका जवाब फिर वही इनकारी में था। अच्छा तो फिर मैं चला, तुम्हारा मुकद्दर, और मैं क्या कह सकता हूँ, शारे ने कहा और खाने का ट्रे लिए वापस पहुंचा। बाबा जी ने उसके बताने से पहले कह दिया कि खाना नहीं खाया उसने। शारे जी हजूर, मैंने 3 बार उससे इसरार भी किया, आपका पूरा हवाला भी दिया, मगर वो एक ही बात दोहराता रहा कि मेरा रोज़ा है इसलिए मैं नहीं खाता। अच्छा तो फिर अब वो अपना रोज़ा ही लिए फिरता रहेगा। फिर बाबा हजूर ने शारे को बताया कि आज उसके रोज़े को 11 साल पूरे हो गए हैं। अगर आज इस खाने से एक लुकमा भी मुंह में डाल लेता तो उसकी मंजिल उसे मिल जाती और ये ज्ञानी हो जाता, मगर उसके मुकद्दर ने रोज़े के तकब्बर की आड़ में उसे उसकी मंजिल से दूर कर दिया। इस तरह होता रहता है। अब अगली किस्त में इंशाल्लाह कुछ और बाबा हजूर के करामात की बातें कहूँगी। इसी पर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।